گزشتہ 12ویں پارے میں تھا، اور ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سب سے پہلے وزیر خزانہ بنایا، کیونکہ خواب کے مطابق گلے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا اور بادشاہ کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہی بن جائیں وزیر خزانہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد اس کو کنٹرول کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ شروع ہوا تو یہ بات تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لی تھی کہ قحط آنا تھا، اور قحط بھی ایسا شدید تھا کہ کنعان کے علاوہ بھی پورا مصر اس سے متاثر ہوا، اور لوگ جوک در جوک آتے اور عزیز مصر سے یا حضرت یوسف علیہ السلام سے بدلہ لے کر جاتے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے، کیونکہ ان کے بھائی بہت ڈھیل ڈول میں بہت بڑے بڑے تھے، اور کچھ اسرائیلی روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس قدر زیادہ ڈھیل ڈول کے تھے کہ ان کے باپ نے، ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة، کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تم مختلف ابواب سے داخل ہو۔ اس دخول سے پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے اور انہوں نے بہت آہوزاری کی کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے والد نبی ہیں اور ہمارے پاس کچھ دینے کو بھی نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ پورا دیا، اور جو پیسے وغیرہ تھے، جو ان کا سامان تھا، وہ ان کے دوبارہ اس میں رکھ دیا، ان کے سامان، اور یہ کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ لینے تو تم اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا جو رہ گیا، کیونکہ باتوں باتوں انہوں نے پوچھا کہ رہ تو نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں، ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو ایک بھائی کو ہم چھوڑ کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک سے 9 بیٹے تھے اور ایک سے 10 بیٹے تھے، اور ایک سے 2 بیٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا یا بنی لا تدخلوا من باب، ایک باب سے داخل نہیں ہونا، مختلف ابواب سے داخل ہونا، کیونکہ وہ اتنے بڑے ڈیل ڈول کے تھے کہ اگر کوئی زور سے دھاڑتا تو بعض روایات، اسرائیلی روایات ہیں شاید کہ وہ علاقے کی عورتیں جو تھی وہ گھبرا جاتی تھی، بہت اور فاسعود تھے، بہت اونچی اونچی آوازیں تھیں اور بڑے بڑے قد تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مانی، معذرت انہوں نے بات مانی اور اگلے مختلف ابواب سے داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا آپ کی جو آئے ہیں تو میرے بھائی کو بھی لے کر آئے بنیامین کو، تو انہوں نے تھوڑا سا وقت لے کر حضرت بنیامین کو سائڈ پر لے کر گئے، تمہارا بھائی اور اب ہم تمہارا انشاءاللہ جدا نہیں ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا میں آپ کو روکنے کا ہیلا کرتا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو جانے کے لیے قافلہ تیار ہوا تو اپنا ایک پیالہ جو تھا وہ ان کے ڈائری میں رکھ دیا، ان کے سامان میں رکھ دیا، اور کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ کہاں گیا، لگتا ہے تمہارے سامان میں ہے، تو انہوں نے کہا ہم چور تو نہیں ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے اور زمین کو فساد پھیلانے کے لیے تو نہیں آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم چیک کریں گے، تو سب سے پہلے سب کے بعد بیگ چیک کیا، آخر میں حضرت بنیامین کے بیگ میں سے نکال لیا، نکالنے کے کہا کہ اس کی جزا کیا، اس نے کہا جزا وہی ہے کہ جس کے بیگ سے سامان نکلا چور کو رکھنا پڑے گا۔ اب جب یہ کہا تو انہوں نے لان تان شروع کر دیا حضرت بنیامین کو، تیرے بھائی نے بھی یہ کام کیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھو حضرت یوسف کو لے گئی، حضرت یوسف اتنے حسین تھے کہ وہ چاہتی نہیں تھی میرے پاس سے چلا جائے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا اور رکھنے کے لیے نا اپنی کمر پٹکا جو تھا ان کے سامان میں رکھ دیا۔ جب وہ جانے لگے اپنے باپ کے پاس تو کہا میرا پٹکا غائب ہے، تیرے سامان سے نکلے گا۔ جب سامان چیک کیا تو وہاں سے پٹکا نکلا، تو 2-4 سال اور رکھ لیا اپنے پاس۔ تو انہوں نے کہا یار میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کہا قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل، تیرے بھائی نے بھی پہلے یہ کام کیا تھا۔ تو انہوں نے ان کے دل میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم جو حرکتیں کرتے رہے ہو اپنے بھائی کے ساتھ، میں سب جانتا ہوں۔ آپ وہ کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابن شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، رو رو کے ایک کی جدائی میں پہلی برا حال ہے، اس کو بھی رکھ لیا تو انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا، اب تمہاری جگہ کوئی نہیں لوں گا، جس نے چوری کی اسی کو رکھوں گا۔ اب ان کا جو بڑا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کا نام تھا یہودا تھا شاید، اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، یا تو کوئی اللہ نے میرے بارے میں حکم کر دے کہ میں مر جاؤں، یا میرا باپ مجھے کہہ دے کہ تم جاؤ میں ادھر ہی ہوں، اور جاؤ باپ سے کہو تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ اپنے بھائی نے نہیں کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کیا، اور یقین نہ آئے تو قافلے والوں سے بھی پوچھ لینا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو وہ بڑی بری حالت تھی ان کی رو میں، اور وہ آنکھیں ان کی چلی گئی۔ تو ان کے بیٹے کہتے کہ آپ نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ تو وہ کہتے ہیں قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم ان اللہ ما لا تعلمون، میں تم سے کوئی کلام نہیں کرتا، میں تو جانتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنی شکایت کرتا ہوں، اپنا غم اسی کے حوالے کرتا ہوں، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، البتہ جاؤ اور بھائی کو تلاش کرو۔
اور یہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا امتحان مکمل کیا، اور وہ لوگ جب دوبارہ مصر کے پاس ہے اور کہا کہ ہمارے بھائی کو دے دو، یوسف پہلے نہیں مل رہا، یہ بھی رکھ لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں قالوا لقد علمت ما لنا، اور انہوں نے کہا قالوا اس سے پہلے قالوا انک لانت یوسف، کہ آپ ہی ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے کہا تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یہ کہا نا تو وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی مسئلہ ہے. قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي، میں ہی تمہارا بھائی ہوں. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر رحم کیا، احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرے قمیص لے جاؤ اور جا کے باپ کی آنکھوں پہ لگا دیں. اب دیکھیں باپ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تب تو پتہ نہیں لگ رہا، ابھی کہاں مصر اور کہاں کنعان. فلما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹیا ہوا بڈھا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، یہ بھی پرانی باتیں ہیں، آپ ہمیشہ سے کیوں کرتے آ رہے ہیں. اور جب وہ آئے اور آنکھوں کو لگایا تو آ کے واپس آ گئی، اور وہ سارے کے سارے واپس داخل ہوئے مصر میں. جب مصر میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تعظیمی سجدے کی اجازت تھی، اس زمانے میں تعظیمی سجدہ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور سیدھے میں گر گئے. وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، وہ بچپن میں جو خواب دیکھا تھا 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند میں سجدہ کر آج پورا ہو گیا. پھر یوسف علیہ السلام نے دعا بڑی شاندار کی ہے، رب قد آتیتنی آپ نے بادشاہ ہیں، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، آپ نے مجھے یہ کام بھی سکھایا خوابوں کی تعبیر. افاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو آپ نئے سرے سے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ بھی میرے بہترین سازگار ہیں، میرے دوست ہیں، میرا ٹھکانہ ہے دنیا میں. توفنی مسلمان، مجھے مسلمان. ایسا نہ کیجیے گا جو آپ کی پچھلی قوموں کے ساتھ کیے. توفنی مسلمان، مجھے اللہ نے موت دیجیے گا ایمان پر دیجیے گا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو باپ تھے ان کے والد تھے کافی عرصہ زندہ رہے ہیں، اور وہاں کافی علاقے میں یوسف علیہ السلام کے اللہ نے آبادی اور ان کی نسل کو آگے بڑھایا. اور اس صورت کے اندر اوور آل آخر میں کچھ نصائح حاصل ہوتے ہیں ہمیں، وہ میں ایک ایک کر کے جلدی سے سناتا ہوں. نمبر 1، بعض اوقات مصائب راحتوں کا ذریعہ بنتے ہیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، لگتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کتنی مشقت تھی، لیکن اللہ نے بادشاہ بنا. نمبر 2، حسد سے اجتناب، ان کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کو کیا ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہتری ہوئی. رسول اللہ فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتا ہے. حسد سے بچنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر حسد ہو اس کا علاج صوفیہ نے لکھا تو اس بھائی کو ہدیہ کیجیے، جس سے حسد ہونا شروع ہو جائے اس کو حسد کا ہدیہ کیجیے، انہ ولی حمیم، وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا، لہذا حسد ختم ہو جائے گا. نمبر 3، تربیت کرنا اولاد کی. حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایسی حضرت یعقوب نے کی تھی کہ آپ کو باوجود گناہ کے مواقع ملنے کے آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ نے باوجود طاقت رکھنے کے بد اخلاقی نہیں کی، آپ نے باوجود طاقت رکھنے کے اپنے بھائیوں کو سزا نہیں دی، آپ نے معاف کیا. لہذا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. میں اکثر دعا بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دعا جب پڑھو رات کی سوتے ہوئے، اللہم بسمک اموت واحیا، تو ساتھ میں جملے کا اضافہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب چھوٹا سا بچہ جب کچی عمر کا ہوتا ہے نا، مجھے پڑھ دیتا ہے 3 دفعہ اونچی آواز سے آپ پڑھوا لیں، 8ویں 10ویں 20ویں 25ویں دن اس کو استحضار ہونے لگتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ گڑبڑ شروع کرنے سے بچتا ہے، وہ ڈرتا ہے. اب حضرت جی ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرتضیٰ کو انتقال ہوا تو ہم پہلے اپنے گھر بچوں کو ڈراتے تھے کہ اگر کوئی الٹا کام کیا تو میں حضرت جی کو بتاؤں گا. تو ہوا ہے کہ انتقال کے بعد نا اب وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی آس کی بیک سائڈ پر ہے، تو وہ میری چھوٹی بچی نا بڑی بہن نے کوئی الٹی کام کی شرارت کی اس کی، تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب سوئیں، انہوں نے جا کے بتا دیں. تو بات یہ ہے کہ بچوں کو خوف ہوتا ہے، جب آپ اس کو اسٹیپر کریں گے نا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے. بچے کو اللہ کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب والدین بار بار کہتے ہیں، لہذا تربیت اولاد بہت ضروری، ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. سب سے بہترین اثاثہ ہمارا یہ، مال فنا ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا،
اولاد اگر اچھی بنی ہو تو آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم کی آزر حضرت ابراہیم کی اولاد دیکھ لیں, اور رسول اللہ حضرت علی کی اولاد حضرت حسن اور حسین دیکھ لیں, وہ اولاد کبھی کبھی باپ کو جو ہے وہ بخشوا دیتی ہے. نمبر چوتھی بات, عفت امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ. عفت امانت استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ. عفت بھی ہونی چاہیے, استقامت بھی ہونی چاہیے, اور استقامت بھی ہونی چاہیے. اگر یہ امانت ہو اور استقامت ہو اور عفت ہو, اللہ تعالیٰ اس بندے سے کام لیتے ہیں. عفت کا مطلب پاک دامنا, پاکیزہ. سبق پھر پر عدالت کا, صداقت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تو سے کام دنیا کی امام بننا. اگر ہم دنیا کے امام بننا چاہتے ہیں تو تین چیزوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے. نمبر 5, مردوں اور عورتوں کا اختلاط سوانح. میں کہتا ہوں مردوں اور عورتوں کا اختلاط روح کے لیے سوانح روح ہے. روح کے لیے سوانح روح ہے. روح کے لیے ہلاک کرنے کے لیے اختلاط کافی ہے. مرد اور عورت کا اختلاف ہو, اوپر سے موبائل ہو, انٹرنیٹ موجود ہو, پھر آپ دیکھیں اس کی تباہ کاری ہے. بتانا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیجیے, اور ان کو اگر سونے کا نوالا کھلائیں تو ان پر مقابی نظر رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حفاظت. جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو بڑا کر دینا, اچھا کھانا کھلا دینا ذمہ داری نہیں. اولاد کو کھانا کھلانا تو اللہ کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ان کی بہترین تربیت کرنا ہے اور ان کے حلال کو حلال بتانا اور حرام کو حرام بتانا. چھٹی چیز یہ ہے, اللہ کے بعد اگر ایمان کامل ہو تو مسائل برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا اللہ پہ اصل میں ایمان کامل نہیں ہے نا, اس لیے ہم ڈرتے ہیں مسائل سے. مومن جو ہوتا ہے وہ بے دین بھی لڑتا ہے سپاہی. جب ایمان کامل ہو تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی, اللہ میاں مسائل کو حل کریں گے. جب بھیجا انہوں نے تو مسائل بھی حل کریں. لیکن جب میں ڈرتا ہوں کہ میں مسائل کو خود سے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ کی کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں. نمبر 7, پریشانیوں کے وقت صرف اللہ کو پکارا جائے. قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنے غم اللہ کو سناتا ہوں, آپ کو نہیں سناتا. میری آنکھیں رو رو کے چلی گئی ہیں, اللہ جانتا ہے. میں آپ سے کوئی گلہ نہیں کر رہا. ہم سب غموں میں مارے ہوئے ہیں, ذہنی, جسمانی, روحانی, ہر قسم کی پریشانی ہے. اشکو بسی باتیں کرنا شروع کیے, غم ان کے حوالے کر دیجیے, ٹینشن ختم ہو جائے گی. نمبر 8, سچا مومن مسائل میں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑتا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے, ٹینشن میں مسائل ہوتا ہے, جیل میں ہوں, بلا وجہ جیل میں سڑ رہا ہوں, آپ نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا. آپ نے کہا بھائی میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے صحیح دین کی, میں شرک نہیں کرتا, تم بھی چھوڑ دے. دعوت کا کام کچھ نہ کچھ کرتے رہے. بھائی صدقہ, بہترین صدقہ کیا ہے, بیٹا یہ کام کر, بیٹا یہ کام کر. اتنی سی بات اگر کوئی آدمی کہتے تو یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی صدقہ ہے, ہم کہتے نہیں, یہ بھی کرنا چاہیے. نمبر 9, اپنی ذات کو صاف رکھنا. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر تہمت نہ آنے دے, کریڈیبلٹی خراب نہ ہو آپ کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم, تہمت کے مواضع سے بھی بچو. اب بڑی عجیب بات ہے بھائی, کیوں؟ کریڈیبلٹی ہے بھائی, زبان ہے میری. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے نکالنے لگے تھے نا, آپ کو ہم وزیر مصر بناتے ہیں, آپ نے کہا میں نہیں بنوں گا, میں نہیں بنوں گا, میرے اوپر جو دار لگا اس کو صاف کیا جائے. عورتیں بھی آئیں گی, بیوی بھی آئی, سب نے کہا بھائی پاک ہے یوسف, کہا اب میں خود بولتا ہوں. تو بھائی اپنی کریڈیبلٹی خراب نہ ہونے. مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ زبان کا پکا ہوتا ہے. آج کل تو مسلمان تو وہ مسلمان نہیں ہے جو زبان, آج کل تو ہم کہتے ہیں کہ فیشن ہے, فیشن ہے. جس بات کو پورا نہ کرنا ہے کہ اوبیس بات ہے. وہ اصل میں ولیمے کا ٹائم کتنا ہوتا ہے, 7:30 کا, 9, 9:30, 10 بجے بارات آتی ہے. کہتے ہیں ٹائم فیشن کیوں آپ کہتے ہیں اوبیس کرنا, 2-2.5 گھنٹے کا لیٹ ہی ہے. اپنے اوپر الزام نہ لگنے دیجیے, اپنے دامن کو صاف رکھیے. نمبر 10, جب یہ تمام باتیں آدمی کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برات کا خود اعلان کرتا ہے. دیکھیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امی عائشہ پر جب الزام لگا نا, انہوں نے اپنے حوالہ اللہ پر کر دیا. اللہ نے پورے 2 رکوع ان کی برات پہ نازل کیا. دوسرے آگے چلے, یوسف علیہ السلام کو جب لگا نا الزام, یوسف علیہ السلام نے اللہ پر چھوڑ دیا. آپ دیکھیں اللہ نے انعام کیا دیا. پہلی برات خود نازل کی کہ یوسف ایسا کام نہیں کر سکتا. نمبر 2, دوسری برات خود شیطان نے بھی دی ہے. شیطان کہتا ہے انہم من عبادنا المخلصین, وہ جو آپ کے چنے ہوئے بندے میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لہذا یوسف کو آپ کا چنا ہوا بندہ ہے, ایسا میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اور اس نے الٹا کام نہیں کیا. نمبر 3, خود اپنی برات اس طرح ظاہر کی کہ مجھے جیل میں ڈال دو, میں یہ کام نہیں کروں, اور جیل چلے بھی یہ کام نہیں کیا. نمبر 4, عزیز مصر کی بیوی نے بھی برات دی آخر میں کہ بھائی اس نے یہ کام نہیں کیا. اور نمبر 5, خاندان کا ایک فرد کہ وہ قمیص والا واقعہ کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو
تو وہ سچی عورت جھوٹا ہے اور پیچھے سے پھٹی ہو تو وہ سچا آدمی جھوٹی ہے. اور ایسے ہی ہوا فلما رأى قميصه قد من دبر، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی. تو بادشاہ کو پتہ لگ گیا انه من كيدكم، یہ تیرا چکر ہے، تیرا چال ہے. پھر عورتوں کے اور مال کے فتنے سے اللہ رب العزت نے بچنے کا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واتقوا النساء واتقوا الدنيا، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو. الگ سے فرمایا کیونکہ عورتوں کا فتنہ بہت عام ہوتا ہے. نیک سالے لوگ بھی چکر میں آ جائے. آخر میں اگر کوئی اللہ کی راہ میں کسی گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک دروازہ بند تھا، آپ اس دروازے کو نکلے، آگے آپ بھاگے، پہلے کمرہ سے نکلے، پھر مین دروازے سے نکلے، سامنے عزیز مصر آ گیا، آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، بس ڈرتے بھی ڈرے بھی نہیں. تو جب آدمی گناہ کا ارادہ کر لینا، ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہا، بڑے حضرت سے کہا، میں نے پیر ذوالفقار احمد صاحب سے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے کہا غلط بات، مجھ سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے. انہوں نے کہا تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، آپ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے گناہ. جب چھوڑنے کا ارادہ دیکھیں نا، کبھی آدمی کو اگر کوئی، میں کہتا ہوں گوبر بڑا چاندی کا اوراق لگا کے کیشو ڈال دے، اس پہ بادام ڈال دے، کھاؤ، وہ کہتا میں نے نہیں کھانا بھائی، اس پہ تو کاجو ڈالا ہوا. وہ کہتا میں نے نہیں کھانا بھائی، طبیعت میں کراہت ہے، ناگواری ہے. تو جب گناہ کی ناگواری اس قدر آ جائے گی تو آدمی گناہ نہیں کرے گا. ایسا میں گناہ نہیں کرنا چاہیے. اس آخر میں اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا خوب سٹریچ کر دے گا. آدمی کو ویسے نہیں چھوڑتا، ایکسٹریم سٹریچ کر کے چھوڑتا ہے. کہتا حتی اذا استیأس الرسل، اللہ کے رسول بھی یہ حالت ہو گئی تھی کہ سب پریشان وظنوا انہم، وہ گمان کر رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم نے تب اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کی تکلف اس کی ذات کے بہت سے زیادہ ڈالتے نہیں ہیں، لیکن جب چیک کر لیتے نا کہ کہیں گا اتنی اسٹریچبلٹی کے بعد بھی یہ بہت بڑا. اور آخر میں فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، یہ جو واقعہ ہے یوسف کا، یہ عقل والوں کے لیے، اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانی ہے. جو آدمی عقل نہیں لینا چاہتا اس کو ضرورت ما كان حدیث یفترا، یہ گھڑی گھڑائی باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو آپ کے سامنے کتاب ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، اور پچھلی کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتی تھی. اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں.